الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیات کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اسی طرح دیگر نعروں کا بھی۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اصوال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً چاند رات اور عید کے دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، اور 63 دن کے اندر اندر مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کم از کم 25 رسائل پڑھنے کی نیت کرنے والے حاضرین و ناظرین،
صلو علی الحبیب۔ آج 1434 سین ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے کشمور باب الاسلام پاک سرہندی کابینہ براہ راست سوپا علی پور فراش اسلام آباد پاک مہروی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ نیز بذریعہ انٹرنیٹ 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف ہند نظامی کابینہ، جبل پور شریف MP ہند برکاتی کابینہ، افریقن ملک ملاوی اور ترکی، یہ یہاں کے عاشقان رسول بھی جمع ہونے کی ترکیب ہے۔ آج مجلس اصلاح برائے قیدیان مدنی مذاکرے میں ان کی خصوصی شرکت۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد بلال قادری اتاری ہے۔ میں بری صحبت کی وجہ سے جیل میں بند ہو گیا تھا اور مجھے وہاں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رہائی پایا تو پھر یہاں میں فیضان مدینہ میں حاضر ہو گیا 63 دن کے مدنی کورس کے، اور آج آپ کے سامنے پورے مدنی الیہ میں ہوں۔ میں تربیتی کورس کے بعد میں نے اعتکاف بھی 30 دن کا اعتکاف بھی کر رہا ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی کا ماحول بہت پسند آیا، تو یہ باپا جان کا صدقہ ہے کہ باپا جان کی بدولت یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ تو باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے استقامت کی دعا کیجیے۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے، جو جیل میں گیا اس کی برائی بھی کیا غیبت ہے، اور اگر انہیں کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کو مدنی حلیہ مبارک ہو۔ ناظرین حاضرین دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے۔ ایسے مدنی حلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جیل کاٹے ہوئے مجرم آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے، بس ہم قیامت کے روز بطور مجرم بارگاہ خداوندی میں پیش نہ ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے۔ اب جیل کے قیدی کی غیبت، ظاہر ہے اس کی غیبت کیوں غیبت نہیں ہوگی؟ جو مسلمان جرم کر کے جیل میں گیا تو مسلمان تو رہا نا، تو اس کی بھی اگر برائی کی جائے گی تو یقیناً وہ غیبت ہی میں آئے گی، جبکہ بلا اجازت شرعی اس کی برائی کی گئی۔ اب مثال کے طور پر اس نے ظلمن کسی کو مارا تھا اور پولیس پکڑ گئی، اس کو بند کر دیا، تو اب اس نے مارا تھا، پولیس نے بند کیا، اب پیچھے سے اس کی بلا ضرورت شرعی اس گفتگو کرنا کہ یہ اس نے ظلمن فلاں کو مارا تھا، تو یہ اس کے عیب کا تذکرہ ہے جو کہ غیبت ہے۔ اسی طرح اس کو حقارت سے دیکھنا، تو حقارت سے کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس کو حقیر اور گھٹیا جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی شروع میں جو مسلمان معاذ اللہ سزا پانے کے لیے جہنم میں گیا، بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو یار کچھ سزا بھگت لیں گے، آخر جائیں گے تو جنت میں نا، تو یہ جہنم کی سزا کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، یہ یاد رکھنا۔
اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہ دے اور قبر کا عذاب بھی نہ دے. بس ہم بس ویسے بس بے حساب بس ہم نکل جائیں، بس کسی طرح دنیا میں آ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم کو نواز دے. آمین یا رحم. بلکہ ان قیدیوں کو دیکھیں نا، اگر ہم حقیر جانتے، ان کی برائیاں کرتے، تو یہ ابھی جو سابقہ قیدی آپ کے سامنے مدنی حلیے میں تھے تو یہ کس طرح ہمارے پاس آتے. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے، موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو پیار دیا جائے تو یہ بھی مان جاتے ہیں. پولیس کی خطرناک ماریں اور خوفناک سزائیں جس مجرم کو رائے راست پر نہیں لا سکتی، الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا قیدی بنا دیتے. اور جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا، اب جیسے قید اس نے بھگتی، اب گناہ سے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اب تو اس کو شرمندہ کرنا، اس گناہ کا تانا دینا، یہ تو اور زیادہ برا. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 530 حدیث 58، ترمذی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ خود یعنی شرمندہ کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعید اللہ گوندل، میں سینئر سپرنٹینڈنٹ جیل نیو سینٹرل جیل ملتان پچھلے 2 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں. سب سے پہلے الحمدللہ میں مدنی چینل کے 5 سال مکمل ہونے پر امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی پیغامات اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اصلاحی تعلیم دی جا رہی ہے اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹس ہیں جو کہ پوری سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور موجودہ اس دور میں مدنی چینل کی اہمیت آئے دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی جو ناظرین کی تعداد ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. فیضان القرآن کے حوالے سے جو جیلوں میں اصلاحی اور فلاحی کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ہماری جیل میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے، اور تمام اسیران جو ہیں وہ بہت دلجمی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں. مدنی ماحول کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جیل میں روزانہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے وہ تعداد ہے، جو کہ تمام اسیران اور سٹاف جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے اس میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام جو ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے تعداد انشاءاللہ مزید ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جیلوں کے حوالے سے میرا امیر اہل سنت سے ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لیے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری جو ہے وہ بن سکیں. ماشاءاللہ، جیل خانے کو اصلاح خانہ بنانا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنے پیارے جذبات ہیں ان کے. وہ
اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اصلاح خانے بن سکتے ہیں۔ پھر یہ درود پاک کا سلسلہ، تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر ظاہر دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی، ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کی ہم سے آپ پابندی کروائیں اور ان قواعد کے تحت، ان قواعد کی فریم میں ہم کو رکھیں، مگر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابھریں گے انشاءاللہ، جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی۔ اس طرح کے مبلغین بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے، اور جیل میں اسلامی بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی، ان پر انفرادی کوششیں کی گئیں، تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے۔ تو اس طرح آپ تعاون کرتے رہیں، خود بھی کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ ظاہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیریس ہوں۔ مجھے بس یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ میں نے ایسے قصے سنے کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچارے بند ہوتے ہیں بے قصور۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے، وہ بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا، اور وہ پھر وارننگیں ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب ہے کہ قاتل چاہیے، قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے۔ اب اصل مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا، وہ بھاگ جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات کسی نہ کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم ہے، اور اس کو پکڑ کے بیچارے کو جیل میں بند کر کے اس پہ کیس بھی چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر کے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ یہ چیٹی مارتے بول چیں چیں، وہ نہیں بولے گا، زور سے چیٹی مارتے اس کے منہ سے نکل جائے گا چیں، کہ وہ ایک چیٹی سے چیں نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا، اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے برسانا، کون قبول نہیں کرے گا؟ تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں، اس جیل میں ہو رہے ہیں، اس جیل میں ہو رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے ہیں، جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے، تو یوں بیچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں، قبول کر لیا اب مرا ہو، قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا، کہ ایسا مارتے ہیں کہ بعض اوقات مر جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں، اگلوانے میں اتنی پٹائی کی جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی، تو وہ جنگل میں لاش ملی، تو نالے میں لاش ملی۔ میں بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور میں مطلب شہد کی مکھیوں کے چھتے میں بلکہ سانپ کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اس وقت یہ لاشیں وہ ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر کا وہ سہارا ہوتا ہے جو بے قصور پکڑا گیا، اب وہ قبول کیا کرے؟ اب مجھے بولا جائے کہ بھائی تو نے اس کو قتل کیا ہے، تو میں لاکھ قسمیں کہوں کہ بھائی مجھے تو ریوالور پکڑنا ہی نہیں آتی۔ یہ حقیقت بولتا ہوں، میں نے آج تک زندگی میں الیاس قادری نے کبھی گولی چلائی ہی نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے چلائی نہیں ہے۔ اب مجھے اب مارا جائے گا تو میں بولوں گا ہاں میں نے تو بم مارا ہے، گولی کیا؟ یوں مطلب
تو یہ لاشیں جو ملتی ہیں نا ادھر ادھر، تو بعض اوقات، ساری لاشیں نہیں، بعض اوقات یہ وہ لاشیں ہوتی ہیں، اخباروں میں بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم پر وہ زیادتی کے نشان، مار پیٹ کے نشانات تھے، تو یہ وہ مار پیٹ کے نشانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مغفرت فرمائے جو ان درندوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، جو بیچاروں کو اس طرح ظلماً مار دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو ظالم کی مدد کیسے ہو؟ جب عرض کیا گیا تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو۔ تو میں ظالموں کی مدد کر رہا ہوں اس وقت کہ ظلم سے رک جاؤ، ورنہ جب غضب خداوندی کا کوڑا پڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، چاہے الیاس قادری کو تم پھندا ڈال کے لٹکا دو، تم بچ نہیں سکتے۔ وہ جیلر ہو، وہ پولیس والا ہو، خواہ فوجی ہو، خواہ وزیر ہو، کوئی سا بھی شریر ہو، وہ بچ نہیں سکتا۔ جب تک اسلحہ پاس ہے، قوت، طاقت اور عہدہ، اقتدار ہے، بندہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ جب وہ غیبی لاٹھی پڑتی ہے، جب قہر خداوندی کا جب کوڑا پڑتا ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا، قبروں میں گڑ جاتے ہیں۔ قبر میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی کو بچا سکتی ہے، نہ حکومتی پارٹی بچا سکتی ہے، نہ ارباب اقتدار بچا سکتے ہیں، نہ حزب اختلاف والے بچا سکتے ہیں، نہ لیڈر بچا سکتا ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ بینک بیلنس بچا سکتا ہے، نہ اس کے پلاٹ بچا سکتے ہیں، نہ بال بچے بچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پھر قہر خداوندی سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس کا بڑا درد ہے، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا۔ تو میں نے ایسی خبریں سنی ہیں کہ بیچاروں کے اندر میں ہوتے مظلوم ہیں۔ جب انہیں آپ جیسے کو، میرے جیسے کوئی کہے گا کہ میں نے جرم نہیں کیا، مجھے اس طرح لایا گیا ہے، ابھی ہم کو کیوں کہے گا کہ ہماری اپروچ کتنی، ہم تھوڑی اس کو چھڑائیں گے۔ نہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہم کو چھڑاؤ، دعا کا بولتے ہیں جیسے اس طرح کے۔ آپ بتائیے کہ اس کی ماں مر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، بیوی مر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، بچہ مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ جیل کے اندر اس کے رات دن ایک ہوتے ہیں بیچارے کے، نہ عید نہ برات، کچھ بھی اس کو نہیں پتہ چلتا۔ سارا گھر اجڑ جاتا ہے پیچھے سے، برسوں تک یہ بیچارے پڑے رہتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ نہ پیسے ہوتے ہیں کہ رشوت دے کر کچھ آسانیاں کرے ایک ظلم سے بچنے کے لیے، کہ اگر بغیر رشوت کے ظلم سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس کہ ان ظالموں کے، ان کتوں کے منہ میں ہڈی ٹھونسے کہ کچھ اس کو آسانی، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ پہنے ہوئے کپڑے بھی جیل کے ہوتے، سارا بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کاروبار تھا تو وہ بھی گیا، نوکری تھی تو وہ بھی گئی، سب میرے کہ بیچارہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی کر رہے ہیں، ان سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اے میرے جیل کے وہ افسروں جن کے دل میں خوف خدا ہے، اگر تمہارے جیل میں ایسا ہے، کوئی ایسی صورت نکالو، قربانی دو، کوئی 200-500 ہزار روپے خرچ کر دو اس پر، جو بھی مطلب ترکیب ایسوں کو نکالو، ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ اس خوش نصیب جیلر نے، اس خوش نصیب افسر نے، اس خوش نصیب پولیس کے افسر نے، اس فوجی افسر نے، اس گورنمنٹ کے افسر نے، یا فلاں مطلب یعنی کہ پارٹی کے لیڈر نے میرے مظلوم باپ کو جیل سے رہائی دلائی تھی، ان کی دعائیں لو یار۔ آپ کوشش کریں، میرا بس چلتا تو ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں باہر نکلوا لاتا، اپنی تو اپروچ ہی نہیں ہے نا اس سلسلے میں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، بہت دل جلتا ہے میرا ان مظلوموں کے لیے جو اس طرح پڑے ہیں، یا بعض اوقات جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا رشوتیں دے کر اس کی زیادہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہ رشوتیں دیتے ہیں جو اس طرح کے مظلوموں کو جو پکڑواتے ہیں، یہ بھی ظلم میں پورے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب خالی جو پکڑ کے لے گیا وہی مجرم ہے۔ یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں مالدار لوگ، یہ انتقام لینے کے لیے بھی بے قصوروں کو بعض اوقات پکڑوا دیتے ہیں، اس پر قصور ڈال دیتے ہیں اور یہ پکڑا جاتا ہے۔ گھروں میں اسلحہ پھینک دیتے ہیں، پولیس چھاپا مارتی ہے، نکلتا ہے اسلحہ، اس کو بھلے پکڑنا بھی نہ آتا ہو، گھر سے نکلا، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم نے۔
اخبار میں فوٹو آ جاتی ہے، اسلحہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس بیچارے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ بھی یعنی بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، مہنگائی بھی چلی جائے گی، بجلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہم سب خوشحال ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. لیکن ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. باقی بڑے بڑے دعووں سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے، خالی دعووں سے کام نہیں ہوتا، عملی اقدام کیجیے. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے کہ کل ظالم ہوگا، اس کا گریبان ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا. کہ قیامت کے روز مظلوموں کی چاندی ہے، مظلوموں کا راج ہے، وہ ظالموں کو پکڑ رہے ہوں گے اور اپنا حق وصول کر رہے ہوں گے. اس وقت ظالم کو کوئی اس کا بڑا ظالم بچانے نہیں آئے گا، کہ وہ اس سے زیادہ مصیبت میں قیامت کے روز گرفتار ہوگا. جو اپنے اندر کا جائزہ لیا نا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اب جب اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے نا پاپا، نہ کاروبار رہتا ہے، نہ گھر بار رہتا ہے، یا حتیٰ کہ بدنامی اس قدر ہو جاتی ہے کہ باہر اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا، نوکری دینے والا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس 2-4 راستے رہ جاتے ہیں: انتقام، قتل و غارت گری، لوٹ مار، اور بس یہ وہ راستے. حالانکہ وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی اصلاح ہونے کے بجائے مزید وہ پہلے بے قصور تھا لیکن اب اس نے وہ زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ظلم پر ابھر آتے ہیں. اے ظالموں، یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، تم اتنے سال کے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، کہیں تم سنبھل جاؤ. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر نبیوں کے تاجور مدینے کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. بہت شدید پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے اس کی، پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑا ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے کہ اس پکڑ میں آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کے تقاضے پورے کر لو اور ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو جیل خانہ ہے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ اصلاح خانہ بنانا اس کے لیے، تو جیل بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کیوں جیل جو ہے وہ بنائی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیل کیوں بنائی گئی تھی. سب سے پہلے جو جیل بنائی نا، یعنی جیل خانے کا جو رواج ڈالا، تو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
نے اس کا رواج ڈالا. جیل سب سے پہلی انہوں نے بنائی. تو جیل اصل مقصد ہے کہ مجرم کو اس میں پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے اور دوسرے اس کے اس انجام سے ڈریں, عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اس کو بند کر دیا نا, میں بھی کروں گا ایسا تو مجھے بھی بند کر دیں گے. تو یہ جیل کہ جیل میں اس کی اصلاح ہو جائے, ڈر جائے اور سدھر جائے اور دوسرے اس جرم سے باز آئیں. اصل جیل کا بنیادی مقصد یہ ہے. پاپا آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جو جیل ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی. تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ذکر خیر میں یہ موجود ہے کہ فلبث فی السجن بضع سنین, کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کچھ سالوں تک جیل کے اندر رہے. تو جیل تو اس زمانے بھی موجود تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل بنوائی. اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی جیل کا پروپر نظام نہ ہو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو قائم فرمایا ہو, ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. جی جی, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مطالعے میں بات آئی تھی کہ ماضی میں جیلوں وغیرہ میں بھی جو اصلاح قیدیان کا جو انداز تھا وہ تھا, اس کا جو بنیاد تھی وہ نیکی کی دعوت و برائی سے منع کرنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ تھا کہ قیدی ہوتے تھے, پھر قیدیوں کو اس طرح کی نیکی کی دعوت دی جاتی تھی, فضائل بیان کیے جاتے تھے, برائیوں سے ان کو بتایا جاتا تھا, وہی ساری باتیں ہوتی تھی. اس میں قیدیوں کے دل چوٹ کھاتے تھے اور ان میں سے وہ رجوع لے آتے تھے, توبہ کر لیتے تھے. کیونکہ جب تک توبہ نہیں کرتا, دل میں گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کو وہ حقیقی ندامت نصیب نہیں ہوتی, تو بظاہر اس کی اصلاح کی صورت کم رہ جاتی ہے. کہ اندر میں مار کھا کر اور تھوڑا بہت وہ سیٹ ہو کر باہر نکل بھی جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے. تبدیل اصل میں اس کے دل کا ہونا ہے, اس کے مزاج کا تبدیل ہونا ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہو جاتا ہے. تو یوں اگر جیلوں میں مبلغین کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب جیل میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جب اندر جاتا ہے نا تو بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. ہیروئن بیچتا ہوا پکڑا گیا, اندر گیا نا, اب شراب کی بوتلوں کی دکان کھولے گا باہر نکل کے. کسی نے کسی کی مار دھاڑ کی تھی, توڑ پھوڑ کیا تھا, اب باہر نکل کر وہ گولیاں برسائے گا. اب ایسا ہو گیا کہ زیادہ گر سیکھ کر اب جیل سے باہر نکلتا ہے. انہیں کئی جیلیں ایسی ہیں جو یوں سمجھو کہ مجرموں کے لیے ٹریننگ سینٹر کا کام کر رہی ہے. اندر میں ہیروئن بھی ملتی ہے ان کو, ہاں بہت کچھ ملتا ہے اندر, کافی ترکیبیں ہوتی بدقسمتی سے. تو ایسے خدا ترس افسران آئیں جیسے کہ یہ, ظاہر ہے کہ ان کی باتوں سے تو ہمارا حسن ظن بنتا ہے. سینئر سپرنٹینڈنٹ ایس پی فار جیل, تو یہ بڑے افسر تھے. جی ہاں بابا, بڑا افسر ہوتا ہے, بڑے افسر ہوتے کافی ہیں. ان سے نیچے ایس پی ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. ان کی باتوں سے دیکھا کہ ان کی باتوں سے عشق رسول جھلک رہا تھا. کاش یہ مطلب ظاہری طور پر بھی مدنی حلیے میں آ جائیں, ان کا روب بڑھ جائے گا. یہ روب گھٹے گا نہیں, سمجھ, روب میرا گھٹ جائے گا, روب آپ کا بڑھ جائے گا. اس میں ایک مشورہ دے رہا تھا پاپا کہ جس طرح آپ نے جیلوں, یہ اصلاح خانہ جو جیل کو بنانا چاہ رہے ہیں, یقیناً حقیقت میں جیل ہے ہی اصلاح خانہ. جی ہاں, اس کا نام ہی اصل اصلاح خانہ ہونا چاہیے تھا. وہ یہ قید کر کے اصلاح کیسے ہوگی؟ دعوت اسلامی اپنے طور پر جو اس کا رول ہے وہ تو خیر پورا کرنے کی کوشش کرے گی. اور دعوت اسلامی کے جیلوں میں بیرکس بنتے ہیں. دعوت اسلامی ایک بیرکس بناتی ہے, یوں سمجھے کہ ایک بڑا لاک اپ ہوتا ہے, بہت بڑا بیرکس کہلائے گا. اس میں دعوت اسلامی کے تحت کچھ قیدی دے دیے جاتے ہیں, جو قیدی دعوت اسلامی کے بیرکس میں آتے ہیں. پھر دعوت اسلامی بیرکس بھی خود بناتی ہے, پھر اس کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں دعوت اسلامی اس کو آن کرتی ہے. اور دعوت اسلامی مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے, اور مسجدیں بنائی ہیں جیلوں میں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بیرکس بنے ہوئے ہیں,
بہت سارے لاک اپ بنے ہوئے ہیں جس میں قیدی رہ رہے ہیں، بہت سارے بلاکس بنے ہوئے جن میں قیدی رہ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قیدیوں کے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے تو جو عملہ ان قیدیوں کو ڈیل کر رہا ہے، اگر جیل کے افسران کو ایسا قانون بنائیں، آئی جی جیل بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، صوبے کا ہوتا ہے آئی جی، پورے صوبے کا جو بڑا ہوتا ہے جیل کا، تو اس طرح جو اگر بڑے افسران ہیں اگر کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ جو عملہ ہے اگر یہ کوئی دعوت اسلامی کے ماحول سے کوئی ان کی ترکیب بن جائے، کوئی ان کے درس شروع ہو جائیں، کوئی ان کی اجتماع میں آنے کی صورت ہو، کوئی ان کے قافلوں کی صورت ہو، تو خود بخود جب آپ کے عملے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی تو یک نہ شد دو شد. تو یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ خود قیدیوں کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں گے جس سے قیدی ان کا کردار دیکھ کر بھی اچھے بن سکتے ہیں. کیا فرماتے بابا؟ یقیناً ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی نا، اسلامی حوالے سے تو کوئی تربیت ہی نہیں ہوتی. ان کا ذہن شیطان یہ بنا دیتا ہے کہ جب تک ہم گالیاں نہیں نکالیں گے ان کو مدد